السلام علیکم ویورز، ورلڈ آف نالج آئی این کیو میں خوش آمدید۔ آج میں مختلف قسم کی تعلیمی خبریں جو ہیں وہ لایا ہوں آپ کے لیے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ کیا امپورٹنٹ خبریں ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے وزٹ نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشنز لیٹسٹ اپڈیٹ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو خبر آئے یا بریکنگ نیوز آئے وہ آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہے، اور آپ اس سے استفادہ اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ میرا یہ چینل ورلڈ آف نالج آئی این کیو اس طرح کی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے، تاکہ آپ کی اس ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق معلومات آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو رہنمائی ملتی رہے۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں پہلی خبر۔ سکولوں کو ہفتہ ڈینگی آگاہی منانے کی ہدایات۔ لاہور ایجوکیشن رپورٹر، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سکولوں کو 21 فروری سے ہفتہ ڈینگی آگاہی منانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ طلباء کے درمیان ڈینگی سے متعلق پوسٹرز مقابلے 15 منٹ کے ٹیبلو بھی پیش کیے جائیں گے۔ محکمے کے مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آگاہی مہم کے حوالے سے تصویریں محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ارسال کی جائیں گی، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈینگی ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے ڈینگی ایپ کا، اسکول کے اندر ایک فوکل پرسن ہوتا ہے، اینٹی ڈینگی فوکل پرسن، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر ایک فوکل پرسن ہوتا ہے اس کا، اسی طرح پھر پنجاب لیول پہ مین اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، مطلب ایک۔ تو اس حوالے سے یہ ڈینگی آگاہی جو ہے منانے کی ہدایت کی گئی ہے اسکولوں کو 21 فروری سے لے کر یعنی 26 فروری تک، یہ تقریباً سلسلہ جو جاری رہے گا۔ یہ مراسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، تو اسی مراسلے کے مطابق جو ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر جو ہے بالکل یہ صحیح ہے، اس کو میں کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ واقعی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو چکا ہے ڈینگی آگاہی کے حوالے سے، اور اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور جو ہیڈ ہیں اور فوکل پرسن جو ہیں، اس طرح کا بھی مراسلے کے اندر جو ہے وہ مزید لکھا گیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ رواں سال 120 اساتذہ افسروں کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن۔ لاہور، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے افسروں اور اساتذہ کی بڑی تعداد رواں سال ریٹائر ہوگی۔ 120 کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ ریٹائر ہونے والوں میں کالج پرنسپلز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، وائس پرنسپل، ایسوسیٹ، اسسٹنٹ پروفیسر، لائبریرینز اور چیف انسٹرکٹرز بھی شامل ہیں۔ تو یہ تو خبر ہے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، یعنی ظاہراً جو جاب ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ایک جاب کی، ایک ریٹائرمنٹ کی، سپر انویشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مختلف سروسز کے اندر یہ چیز بھی مینشن ہوئی ہے۔ تو یہ 120 ہے رواں سال، یعنی جو ریٹائر ہوں گے ان میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، وائس پرنسپلز بھی شامل ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز، پرنسپلز بھی شامل ہیں کالج کے، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لائبریرین اور چیف انسٹرکٹرز جو ہیں، یہ انسٹرکٹر بھی ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ٹیفٹا، وہاں پہ انسٹرکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ سارے ملا کے ٹوٹل جو ان کی بنتی ہے تعداد، نمبرنگ، وہ ہے 120۔ تو یہ ایک جو ہے وہ، کیونکہ آج کل اساتذہ کرام جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو ہے وہ آن لائن ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل جو سسٹم ہے وہ سارا آن لائن ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی سسٹم ہوگا، پروموشن یا دیگر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آن لائن ہوں گی۔ تو یہ ایک خبر، اور اس کے بعد یہ دوسری خبر اساتذہ کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ تو اب جو تیسری خبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، تو تیسری خبر جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ویکسینیشن کی پہلی ڈوز 99% جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی اس کا ہدف مکمل ہو چکا ہے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں کورونا ویکسینیشن میں تیزی آ گئی، پہلی ڈوز کے 99% سے زائد اہداف حاصل کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے حکام کے مطابق سرکاری اور نجی اسکولوں میں پہلی ڈوز کے 99% سے زائد ویکسینیشن جو ہے وہ ہو چکی، دوسری ڈوز کے مجموعی طور پر 80% اہداف حاصل کر لیے۔ سرکاری اسکولوں میں دوسری ڈوز کے 77%، جبکہ نجی اسکولوں میں 56% اہداف حاصل کر لیے۔ 14 فروری تک دوسری ڈوز کے بھی 99% سے
زائد جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ایمفیسائز بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور ایک خبر بھی آ چکی ہے کہ اگر اب کووڈ-19 کے کیسز یا اومیکرون کیسز جو ہیں وہ بڑھے، یہ بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر ہے، تو ایک ہفتے کے لیے جو اسکول بند کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہوئے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ شاید وہاں پہ ریشو جو ہے کیسز کی وہ بہت زیادہ تھی، تو اب پہلی ڈوز کے بعد جو دوسری ڈوز ہے، یعنی یہ ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً ویکسینیشن کا زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 12 سے 16 سال تک کے جو طلبہ تھے اس حوالے سے ویکسینیشن کا کہا گیا تھا بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر، اور اس میں مختلف قسم کی ویکسینز ہیں مختلف کنٹریز سے جو ہے وہ ان کی ڈوزز کا، لیکن ایک پاک ویک جو ہے اس کی شاید وہ سسٹم جو ہے وہ بھی آیا تھا، تو وہ ایک ڈوز ہوتی ہے پاک ویک کی، پاک ویکسینیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویکسینیشن اہداف ہے جو 99% جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز نے جو رپورٹس پیش کیے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ پرفارمانس فل اپ کیے جاتے ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ 99% یا 99% جو ہے ہدف جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے 99%۔ اب اردو کے نفاذ کے لیے یہ خبر جو ہے کہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ، قومی زبان تحریک کے احتجاج میں وکلاء اساتذہ کی بھی شرکت۔ ملک میں اردو کا نفاذ یقینی بنانے کے لیے پاکستانی قومی زبان تحریک کی جانب سے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے شرکاء نے سرکاری سطح پر اردو کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا۔ لاہور پریس کلب کے سامنے پاکستان قومی زبان تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں وکلاء، اساتذہ اور مختلف طبقہ فکر افراد نے شرکت کی۔ احتجاج کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں اردو زبان کا نفاذ یقینی بنایا جائے اور سرکاری سطح پر اردو کے فوری نفاذ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے بعد کوئی جواز نہیں کہ اردو زبان کے نفاذ میں تاخیری حربے استعمال کی جائیں۔ پاکستان قومی زبان تحریک اپنا پیغام حکام تک پہنچا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم دھام ہماری زبان کی ہے، یہ داغ دلوی کا شعر ہے۔ تو اس طرح اردو جو ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس قومی زبان کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن صد افسوس کہ واقعی یہ جو احتجاج ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو اس کے علاوہ مراسلے وغیرہ یہ چیزیں بھی پھر اردو میں ہی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کمپلیٹلی طور پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اردو کی۔ جب یہ تمام باقی چیزیں جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ دوسرے نوٹیفیکیشن جو جاری کیے جاتے ہیں مختلف محکموں کی طرف سے، وہاں پہ جب موسٹ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہو سکتا ہے، تو اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن کیوں نہ جاری کیا جائے؟ جب عدلیہ یہ فیصلہ دے چکی ہے تو اب جو ہے اعلیٰ حکام بھی اس چیز جو ہے اس کو سیریس لے کر اگر یہ ہمارے ملک کی جو قومی زبان ہے اردو، اس کا ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہو اور اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ تو یہ عام خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور کمنٹ کیجیے۔ اسی اپڈیٹ کے ساتھ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔